ان کے خاندانوں سے ملے، ان کی خواتین سے ملے، اور جو مناظر میں نے کل دیکھے میرا دل دہل گیا. کوئی وہاں پر ایسا، وہ جو کان کن شہید ہوئے ہیں، محنت کش تھے بیچارے، کئی 100 فٹ کئی 100 میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے، جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے گئے، بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے. اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی، ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بزرگ تھے، بچے تھے، کسی کا بھائی قتل ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کے ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے. اور میں یقین کرے وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے. اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ وہ بیان کر رہی تھیں، بالکل یقین مانے کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس وقت میرے جذبات کیا تھے. اور ظاہر ہے پوری قوم جو اس وقت سوگ کی حالت میں ہے، پوری قوم نے ان کے دکھ کو، ان کے درد کو محسوس کیا ہے. اس میں سے کچھ اس طرح کے بھی خاندان تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا اب کوئی مرد نہیں رہا، ہمارا کوئی کمانے والا تو نہیں رہا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے جو ہمارے جنازوں کو کندھا دے سکے. اسی طرح کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، جس کو شاید اس کی یونیورسٹی یا کالج سے 1 ماہ کی چھٹی تھی، اور کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو وہ 1 ماہ کی چھٹی اس نے وہ کان کے اندر کام کر کے، مزدوری کر کے اپنی فیس کمانے کے لیے اس نے 1 مہینے کے لیے وہاں پر نوکری کی، اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح وہ بچیاں اپنے والد کے تابوت سامنے رکھ کے بیٹھی تھیں. کچھ خواتین ایسی تھیں جن کا ایک ہی واحد کمانے والا ہسبینڈ تھا، 5 بچے 6 بچے تھے، وہ وہاں پر بیٹھی تھیں. تو بہت ایک کربلا کا منظر تھا وہاں پر. ظاہر ہے ہم سوائے تسلی اور تشفی اور دلاسا دینے کے ہم کیا کر سکتے تھے. وہ کیا ہم نے جو ہم سے ہو سکا. لیکن آج جو میں نے آج یہاں پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، میں ٹرانزٹ کے لیے آئی تھی کراچی، اور یہاں سے میری فلائٹ تھی لاہور کی شام کو. مجھے لیکن جب میں نے صبح وہ سٹیٹمنٹ سنا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، تو میں رہ نہیں سکی یہ قوم سے بات کیے بغیر. میرے پاس تو ابھی بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اس بے حسی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کی ہیں انہوں نے، یہ میں کہاں سے شروع کروں اس کے اوپر بات کرنا. لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کی بہت بڑی ناکامی تھی کہ آپ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا آیا ہے، اور ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو یہاں قبرستان ہے اس میں اب شہیدوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی. 2 سے 2.5 ہزار ان کے شہداء ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور طبقہ ہے، اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت تھی. آپ اس میں فیل ہوئے، آپ اس میں ناکام ہوئے، آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے، اور آپ کی اس نااہلی اور نالائکی اور فیلئر کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا جہاں پہ کانکنوں کے گلے کاٹے گئے. ان میں سے کل مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی، آپ یقین مانیں کہ اس تصویر سے رات کو نیند نہیں آئی. وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا گلا بالکل کھلا ہوا تھا. میں نے وہ تصویر زیادہ دیر نہیں دیکھی، دھرنے میں انہوں نے مجھے دکھائی. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ 6 دن سے آج آئی تھنک 6واں دن ہے، وہ -8 ڈگریز میں
کوئٹہ میں کہیں کہیں برف بھی تھی. آپ یقین کریں کہ وہاں پر جوں جوں شام ہو رہی تھی وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اور وہ 6 دن سے مائیں بہنیں بیٹیاں، قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں، قوم کی بیٹیاں، قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے. وہ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ آپ سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ رہے. وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو، نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں. آپ نے وہ بی بی سی نے وہ بچی کی ویڈیو دکھائی جو ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں، صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں. تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے. وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں، ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں. ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور ہمیں یہ دلاسا دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. وہ تصاویر ہیں، میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں، اب یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے، میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو، یہ بلیک میلر ہے. یہ 2 بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملی. ان 2 بچیوں نے مجھ سے ایک ہی بات، مجھے اپنے بھائی کی، بالکل ینگ بھائی تھا، ایک کا ایک تھا ایک کا دوسرا تھا، مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے، اس کا گلا کاٹا. اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں؟ یہ دونوں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے، یہ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھیں، یہ بے ہوش ہو گئی تھی روتے روتے. یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور یہ جو 2 بچیاں بیٹھی ہیں، ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی، یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا. بھئی دنیا کے وزرائے اعظم کی تو چھوڑو، دنیا کا جو بھی وزیر اعظم ہے کبھی بھی وہاں پر اگر ہیومن ٹریجڈی ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں، وہ بلیک میلرز ہیں. آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں عاجزی آ جاتی ہے، آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، آپ کا سر بورڈ سے جھک جاتا ہے. مگر میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ آج سنی تو میرا تو دل دہل گیا ہے. یہ اتنی سفاکی، اتنی بے رحمی اور اتنی غفلت اپنے فرائض سے اور اتنا تکبر، ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ فرعونیت ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ کے بچوں کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ آپ سربراہ والد کی طرح ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یہ آفت آتی تو کیا آپ ان کو بھی بلیک میلرز کہتے؟ یہی بات کرتے؟ بہت ویسے ہر شخص حیران ہے، 22 کروڑ عوام حیران ہے کہ آپ جا نہیں سکے، لیکن ہمدردی کے 2 بول تو آپ بول سکتے تھے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ، میں تب آؤں گا.
آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. بھئی جن لوگوں کی تم چیخو پکار پر نہیں گئے, آہو بکا پر نہیں گئے, ان کے مردے دفنانے کے بعد اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب تم ان کے دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ, تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے, نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا. کتنے مستقبل اجڑ گئے, کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, کتنے بہنوں کے بھائی چلے گئے, قیامت ٹوٹی ان لوگوں پر. کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں اور آپ لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے. آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے. آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہا. بڑی بڑی عجیب بات ہے. اگر تکبر اور ہٹ دھرمی کا کوئی چہرہ ہوتا تو عمران خان جیسا ہوتا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ ہے. اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی, اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا, ہمیں بھی منع کیا گیا, سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں بھی نہیں ملی, لیکن ہم وہاں گئے, جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے, کہ آپ وہاں پر تشریف نہیں لے گئے. آپ کی زندگی کو اگر خطرہ تھا تو کیا 22 کروڑ عوام کی زندگی اور وہ جو 10 تابوت وہاں پر پڑے ہیں ان کانکنوں کی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے؟ آپ کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے؟ جن 22 کروڑ عوام پر آپ مسلط ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, آپ کی زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں پھر کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی, آپ کا فرض تھا, اور اس فرض کو آپ نبھانے میں ناکام ہوئے. آپ نہ صرف بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں, بلکہ اگر آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تو آپ کو سلیکٹ ہونے کی بہت جلدی تھی. آپ کو پھر 1000 بار سوچنا تھا, سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کی 22 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ آئی ہے, اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو 22 کروڑ عوام کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا. کیا جواب دیں گے؟ اور اچانک وہ جو 6 دن سے وزیر رٹ لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا, سیکیورٹی تھریٹ تھا, وہ تو آج خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا, وہ انا تھی, وہ ضد تھا, اور وہ بلیک میلنگ تھی. یہ آپ خود آج عوام کو بتا رہے ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سی ایسی مصیبت تھی, کون سی ایسی مصلحت تھی جس نے آپ کو جانے سے, مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روکے رکھا. اگر یہ تقاضۂ تابعداری ہے تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ آپ کی تابعداری ضروری ہے. اگر یہ بے حسی اور صفاقی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے. اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے, وہ وجہ بن گئی, تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب توہم پرستی کیا کرے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ٹرینڈ ہے, اور یہ ایک پیٹرن ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے, آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں, میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی,
اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینشنرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں, جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تذلیل کی جاتی ہے. وہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ ان کو ٹیئر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اب قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا. کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو برج سے چھلانگ لگا دی تھی, تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا. اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے زخموں پر مرہم رکھے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا, اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کو 22 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹہ جانا پڑنا تھا. اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا, اپنی جماعت کا, 22 گولیاں آپ نے اس کے سینے میں, اس کے جسم میں اتار دی. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے, جو ٹی وی پہ آ کے روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے, کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا, کہ آپ اس کو جا کے دلاسا دے آتے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج سب جانتی ہے. کیا فوج جانتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بزدل ہیں؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ لاشیں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی بزدلی اور اپنی انا کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں پہنچے؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ آپ کی نالائکی نے, آپ کی بے رحمی نے, آپ کی نااہلی نے پورے ملک اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ کیا سلیکٹرز یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نااہلی سے معیشت کو برباد کیا, اپنی ناعاقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوچ سے اس نے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا, فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا, جس نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا, اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانیت کی توہین کر رہا ہے. تو میں سلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا 22 کروڑ عوام میں آپ کو یہی ایک سوغات ملی تھی؟ کیوں آپ نے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائق, نااہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر؟ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے, ان کے زخموں پر مرہم رکھے. اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے, آپ نے اس قسم کا ناعاقبت اندیشی والا بیان داغ دیا. وہ سیکیورٹی ادارے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس انسان سے پالا پڑا ہے ہمارا. نہ صرف سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے بلکہ سر پیٹ رہے ہوں گے. اور پھر 73 سال میں تو یہ سنتے آئے تھے کہ چند افراد کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ حکومتوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پر تو بالکل الٹ حساب ہے. یہاں پر تو یہ ہوا کہ حکومت جو پے در پے غلطیاں کر رہی ہے اس کا خمیازہ سلیکٹرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عوام سلیکٹرز سے جواب مانگ رہی ہے. اور پھر آپ کسی وقت میں جب آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے. آج وہ مثال کسی کو یاد نہیں آئی. آج ان کا وہ قول اور فرمان بھی کسی کو یاد نہیں آیا جب انہوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حکمران کو جواب دینا پڑے گا. آپ تو قوم کو یہ بتاتے تھے نا. تو وہ قوم آپ سے آج جواب مانگتی ہے کہ آپ
ड्रामाज देखने का टाइम है आपके पास, कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है आपके पास, और बड़े बड़े लॉन्स में बैठकर सोफों के ऊपर धूप सेकने का टाइम है आपके पास, लेकिन हजारा बरादरी के गम में शरीक होने का टाइम नहीं है आपके पास। और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये कौम आपसे जवाब लेकर रहेगी। ये कौम आपसे भी जवाब मांग रही है, ये कौम आपके सिलेक्टर्स से भी जवाब मांग रही है, और ये कौम कह रही है कि खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा मत बनो। और मुझे वो बहादुर शाह जफर का शेर भी याद आ रहा है कि जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही साहिबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो यहाँ ऐश और तैश के अलावा सफाकी भी है, फिरौनियत भी है, तकब्बर भी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इतने नाअहल और बेहिस हुक्मरान से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को निजात दे, ताकि पाकिस्तान फिर एक दफ़ा फिर तरक्की के रास्ते में पे दोबारा आ सके। और मैं आज हाथ जोड़कर अपनी हजारा बरादरी से भी, जो धरने में बैठी अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। जिस इंसान से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, उस इंसान के सीने में दिल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लाशों को एनआरओ देंगे? वो किसको एनआरओ देना? उनसे ना वो किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में है। वो तो खुद शायद उनको कोयटा जाने की इजाजत नहीं मिली, तो जिसको इजाजत ना मिले उसकी क्या हैसियत है एनआरओ देने की किसी को? दिखा रहा है कि हमारे इख्तलाफात कितने सियासतदानों में, हम आपस में धरने भी देखते हैं अल्लाह की अमानत को उनको दफनाने के लिए आप लोगों ने क्यों कहा इसमें सियासत की अपोजिशन या जमातें कर रही है? क्योंकि देखिए गैर मुल्की ये दिखा रहे हैं कि दहशतगर्दी का तो हमें सामना है ना अंदरूनी मुल्क, तो बताइए ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी उनको कंडेम करना चाहिए। आप उनको कभी तस्वीर कर दे बाद में गैर नहीं, इस मामले में आप मुझे मत उलझाएं। अगर मैं सियासत करना चाहती तो आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। इसको अपनी नाअहली को और अपनी नालायकी को, अपनी गफलत को, अपनी बेहिसी को ये कहकर के सियासत ना की जाए, उसके नीचे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपकी नाअहली और नालायकी और बेहिसी को ये कहकर फरामोश कर देंगे कि सियासत नहीं, तो सियासत किस चीज का नाम है? सियासत कौम और अवाम की खिदमत करने का नाम है। अगर आप उसमें फेल होते और आप अगर अपनी जिम्मेदारियों की में गफलत बरतते तो हम हक बजाने में, आपके ऊपर उंगली उठाने में, हमें ये सबक ना दें कि सियासत ना करें। अगर हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, हजारा बरादरी के लिए, तो कौन बोलेगा? आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको जाने देंगे। हम आपको बिल्कुल ये सियासत के खेल में छुपने नहीं देंगे। जी हजारों की तादाद में वो लोग शहीद हो चुके हैं। आपकी हुकूमत में रही उस दौर में भी ये वाकयात हुए हैं। इससे पहले जरदारी साहब के दौर में तो 100 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। तो वो वहाँ तक तो सही है, लेकिन जिम्मेदारी तो 20 साल की जो हुकूमत है वो मुकम्मल नहीं। और आखिरी वाकया पीटीएम का पाकिस्तान अवामी तहरीक में पुलिस वालों ने आपके दौर में भी बेगुनाह 10 लोग के करीब शहीद किए थे। देखिए मेरी बात सुने। बात यह है कि 73 साल में ये जो आमिरों की तोहफे दिए हुए हैं दहशतगर्दी के, ये जो दहशतगर्दी का तोहफा मुशर्रफ से मिला था पाकिस्तान को, जिसमें गली गली जगह जगह बारूद की बू आया करती थी और लाशें उठती थी, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक इलेक्टेड हुकूमत ने, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया था। और उस पर ज़रब-ए-अज़्ब लड़ी गई थी, उस पर रद्दुल फसाद लड़ी गई थी, और उसका जो खात्मा हुआ था वो इनकी नाअहली और नालायकी और गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से उस दहशतगर्दी ने सर उठा लिया। और सारे जो जितने भी आपकी तरजीहात हैं
وہ ساری آپ کی غلط ہیں، اور آپ کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی، میں اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتی، آپ کی ان غلط ترجیحات کی وجہ سے، اور آپ نے اداروں کو بھی اس طرف لگایا ہوا ہے، سب اپنی غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو گیا، لیکن 73 سال میں نے اتنی شفاف، بے حس اور بے رحم حکومت نہیں دیکھی۔ آپ کو دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، آپ کو وہاں جانے سے کون روک رہا ہے؟ جتنی حکومتوں کے آپ نے نام لیے، حادثات ان کے وقت میں بھی ہوئے، دہشت گردی ان کے وقت میں بھی ہوئی، لیکن کون سی ایسی حکومت تھی جس کو بلک بلک کے عوام پکار رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جی یہ پی ڈی ایم کا جو نظریہ تھا وہ تقریباً اب ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نہیں مجھے آئی نو پلیز، کی تھی وہ بھی چلے گی، لاہور آر پار تھا، لوگوں کو آج میں سیاست پہ بات نہیں کروں گی، نہیں آپ کو جو نہیں، پلیز ایکسکیوز می، یہ جو ہے یہ ہزارہ برادری کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، اس میں آج کسی بھی سیاسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ جو بھی آپ کے پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں، ہماری اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں، آپ کو آگے بہت ساری ایسی پریس کانفرنسز ہوگی، آپ کو میں پورا موقع دوں گی اس پہ بات کرنے کا۔ شکریہ۔ نواز شریف کے دور میں 400 سے زائد ہزارہ برادری کے افراد کو قتل کیا گیا نہیں نو اور اتنی مرتبہ میں آپ دینا چاہیں گے؟ آپ دیجیے۔ دیکھیے، ہمارے دور حکومت میں مئی 2018 میں 10 یا 11 مزدوروں کا وہاں پہ قتل ہوا تھا، اور اس وقت ایک بھوک ہڑتال کی تھی اور انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور چونکہ اس کا ایک پس منظر ہے، 14 سالوں میں 2000 سے زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ نشانہ بنے ہیں، تو ان کی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ہم تب بھوک ہڑتال ختم کریں گے جب آرمی چیف یہاں پر آئیں گے۔ تو میں انٹیریئر منسٹر تھا اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، ہم کوئٹہ گئے اور وہاں پہ میں نے جا کے جو ان کے نمائندے تھے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان کی تسلی تشفی ہو گئی۔ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کی ایگو، پرائم منسٹر کی سیکیورٹی چیف آف آرمی سٹاف سے زیادہ بڑی ہے؟ اگر مئی 2018 میں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بھی چل کے کوئٹہ چلے جاتے اس لیے کہ ان کی تسلی ہو جائے، تو پرائم منسٹر کو کیا امر ممانع تھا کہ اگر ان کے جانے سے اتنی مظلوم کمیونٹی کو تسلی اور تشفی ہو جاتی؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ بلوچستان گورنمنٹ کو کتنا رسپانسبل سمجھتی ہیں اور کس طرح کی باتیں اب یہ ہو رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 سال تک اگر یہ حکمران رہتے ہیں تو ملک کا کیا حال ہوگا دہشت گردی کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے، بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جس طرح وہ لائی گئی باپ پارٹی جو ہے، بنا ماں باپ کے جو پارٹی اچانک بن گئی، اسی طرح جو یہ بے حس خان صاحب ہیں، تابع دار خان صاحب، جس طرح راتوں رات ان کے لیے ریگنگ کر کے ان کو انسٹال کیا گیا، جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے عوام کے اوپر، تو جب بھی عوام پر کوئی دکھ کی گھڑی آئے گی یا عوام کو ان کی ضرورت پڑے گی، یہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بائی دا وے، میں ڈھونڈتی رہی کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کہاں ہیں، تو مجھے صرف ان کی چند ٹویٹس نظر آئیں، اس کے علاوہ نہ وزیر اعلیٰ کا کچھ پتہ ہے، نہ وزیر اعظم کا کچھ پتہ ہے۔ جب آپ اوپر سے لا کے لوگوں کو جو پیراشوٹ کر کے آتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، تو وہ عوام کو جواب دے نہیں ہوتے۔ میں اس طرح کے کسی بھی انسان کا جن کے اندر اخلاق کی کوئی رمق بھی نہیں ہے، میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی۔ ایک ان کی سن لیں جی، آخری رہ گئے۔ جی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی یہ سندھ میں پہلی پریس کانفرنس ہے سندھ میں دار حکومت کی، اس لیے تھوڑا سا ہمیں کچھ بتا دیں کہ ماضی میں نہیں، میری سندھ کی یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے۔ جس دن میرے کمرے پہ دھاوا بولا تھا، میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ شکریہ۔